بسم الله الرحمن الرحيم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قابل قدر علماء کرام معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف اور ثنا کا مستحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم سب ہمیشہ اپنے رب کی تعریف بجا لاتے رہیں، کیونکہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور انسانی تقاضوں کے تحت ساری ضروریات کو تکمیل کیا، بہت سے انعامات ہم پر نازل کیا۔ ہم ہمیشہ اپنے رب کی تعریف بجا لاتے رہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، آدمی کو ہدایت ملنا یہ بڑی ہی جد و جہد کے بعد ہوتا ہے، لیکن آدمی کی گمراہی بہت تیزی کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کب گمراہ ہو جائے گا۔ اور حق ملنے کے بعد اگر آدمی اکتفا نہیں کرتا تو پھر اس کی گمراہی یقینی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ آدمی جب گمراہ تھا تو حق نہیں ملا، اگر حق پر اکتفا نہیں کیا تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہم بہت سے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ سیدھی راہ پر چلتے چلتے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں ان کے علم کا طوطی بولتا ہے، لیکن ایک زمانہ آنے کے بعد پھر ان کا شیطان بولتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ لوگ ان کی پیروکاری نہیں کرتے ہیں، بلکہ بہت سے اہل علم اور اہل دانش ان کی پیروکاری ہی نہیں بلکہ ان کی غلامی کرتے ہیں۔ اب عوام کی اکثریت یہ دیکھتی ہے کہ اتنا بڑا اہل علم ہو کر اگر یہ راستہ اختیار کر رہا ہو تو پھر شاید صحیح بات ہے، چونکہ شیطان انسان کے لیے اعمال کو گمراہ کر دیتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اللہ کے راستے سے روک دیتا ہے۔ تو
تو انسان کب گمراہ ہو سکتا ہے ہم اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. اسی لیے صبح سے شام تک جو باتیں ہم لوگوں کو سکھائی گئی ہیں وہ باتیں یہ ہیں: صالحین کی صحبت اختیار کرنا، متقین کی صحبتیں اختیار کرنا، اہل علم کی صحبتوں میں رہنا جس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہم گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں. عموماً انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ اس ضمن میں بڑی مشہور کچھ باتیں ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ دین کے بنیادی اصول کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. میں عام لوگوں کی بات تو کم کروں گا، لیکن بار بار ایک سوال ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو شباب ہیں، اہل حدیث جو شباب ہیں، نوجوان ہیں، وہ گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. گمراہی کے لیے نہ آپ اہل بدعت کو اپنے سامنے رکھیے، نہ اہل حدیث کو اپنے سامنے رکھیے. گمراہی آخر گمراہی ہے، کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے زیادہ تابع دار تھا، لیکن ایک سرکشی نے اس کو ابلیس بنا دیا اور اللہ کے دربار سے محروم کر دیا، وہ راندہ دربار کر دیا گیا، ورنہ وہ تو بہت مقرب تھا. تو گمراہی کے لیے انسان کو وقت نہیں لگتا، بلکہ گمراہی انسان کو بہت جلد چھوتی ہے. وہ کیوں؟ دین کے بنیادی اصول نہ جاننے کا نتیجہ ہے. دین اصول کا نام ہے، افکار، خیالات اور نظریات کا نام دین نہیں ہوتا. اسی لیے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ افکار اور نظریات کی بنیاد پر گمراہ ہوتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر گمراہ نہیں ہوتے. ہاں، اپنے افکار اور نظریات کو دلائل کا سہارا لینے کے لیے قرآن اور حدیث کو توڑ مروڑ کر وہ پیش کرتے ہیں اور قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن پڑھ کر بہت سے گمراہ بھی ہوں گے اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے ہدایت یافتہ بھی ہو جائیں گے. تو ہم لوگوں کو بنیادی طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کے بنیادی اصول کیا ہیں. دین کے 3 بنیادی اصول ہیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جاننا. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جاننا. اور نمبر 3، دین اسلام کی حقانیت کو پہچاننا. جب انسان یہ پہچانے گا تو گمراہی سے بچے گا، جب یہ نہیں جانے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے معنی کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے یہاں پر غلطی کی. صوفیوں نے اپنے انداز میں غلطی کی کہ انہوں نے اللہ کو ایسے پہچانا کہ خود میں اللہ کو تلاش کر لیا، وحدت الوجود کا عقیدہ لا لیا، حلول کا عقیدہ لا لیا، رب ان میں سما گیا اور وہ رب میں سما گئے. اس کو انہوں نے معرفت کا درجہ دے لیا. اور جو انسان اس کی گہرائی میں چلے گیا اس کو عارف باللہ کا خطاب دے دیا کہ اب اس کو عبادت اور ریاضت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی نبیوں میں سے کوئی عارف باللہ نہیں ہوا اور یہ لوگ عارف باللہ ہو گئے. اب وہ نہ نماز کے ہیں نہ روزے کے ہیں، کیوں عارف باللہ ہو گئے؟ اللہ کو ایسے پہچاننے کی کوشش کیا. فما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو جیسے پہچاننا تھا اس طریقے سے اللہ کو پہچانا نہیں. اللہ کی توحید کو سمجھنا، اللہ کی ربوبیت کو سمجھنا، اللہ کی الوہیت کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا علم حاصل کرنا، یہ ہے معرفت الہی. ورنہ اس زمانے میں معرفت الہی کا نعرہ لگا کر بہت سے شباب گمراہ ہو گئے. جب ہم عوام سے بات کرتے ہیں تو علماء کی دلیل لیتے ہیں کہ ارے وہ بھی تو معرفت الہی کا درس دیتے ہیں. وحید الدین خان کے ماننے والے اسی طریقے سے گمراہ ہوئے. معرفت الہی کی چکر میں آج اچھے علماء گمراہ ہوئے. کیوں؟ انہوں نے صوفیانہ انداز میں رب کو پہچاننے کی کوشش کیا، نبیوں کے انداز میں نہیں. ابراہیم نے رب کو کیسے پہچانا تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے رب کو پہچانا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی معرفت میں تعبد کی کیفیت لے کر غار حرا میں جو بیٹھا کرتے تھے اس کیفیت کو انہوں نے بھلا دیا، بلکہ اپنی عقل و فکر اور دانش مندی کی بنیاد پر انہوں نے رب کو پہچاننے کی کوشش کیا. اسی لیے معرفت رب، اللہ کی معرفت، اللہ کو رب ماننا. ماننے کیا ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کے یہی ماننے کہ انسانی ضرورتوں کے سارے تقاضوں کو مکمل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے وہ تقاضے کوئی بھی ہو. روزی کے تقاضے ہو، معیشت کے تقاضے ہو،
عروج اور اقتدار کے تقاضے ہو، انسان کی دیگر حاجات ہو، اولاد کی طلب ہو، ازواج کی طلب ہو، دنیا کی آسودگی ہو، علم ہو، یہ ساری چیزوں کا ایک ہی با اختیار رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب لوگوں نے یہی پہچاننے میں غلطی کیا، اسی لیے اہل بدعت کا وجود ہمارے سامنے ہوا، جو زبان سے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ربانیت کا انڈائریکٹلی انکار کر رہے ہیں، یعنی مزاروں پر، قبروں پر، اولیاء پر، مردوں پر، زندوں پر یہ عقیدہ رکھ لیا، یہاں جانے سے اولاد ملی، وہاں جانے سے علم ملا، یہاں جانے سے حالات درست ہو گئے، یہی رب کی معرفت کے خلاف ہوا، لہذا وہ لوگ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے۔ اس کی ایک تفصیل ہمارے سامنے ہے۔ تو معرفت رب، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو الہ یعنی ساری عبادتوں کا محور صرف اللہ کو سمجھنا، اور عبادات کی ایک تفصیل ہے، دعا کرنا عبادت، نماز کے ارکان عبادت، قربانی دینا عبادت، ایسی بہت سی چیزیں عبادت کا دائرہ وسیع ہے، وہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ ہو گیا معرفت رب۔ اس پر تو میں زیادہ گفتگو آپ کے سامنے نہیں کروں گا، لیکن دوسرا اصول ہے معرفت نبوی۔ کوئی بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے 73 فرقے سب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ سب کا عقیدہ ہے، لیکن نبی کی معرفت ان کو پوری نہیں ہوئی۔ وہ اعتقادی طور پر یعنی لفظی طور پر تو نبی خاتم النبیین ہو گئے، لیکن معنوی اعتبار سے ابھی بھی عقیدے میں کچھ گمراہیاں باقی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نہیں، باپ دادا کا طریقہ، پیروں کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ، اولیاء اللہ کا طریقہ زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ جو اعتقاد پیدا ہوتا ہے وہ نبی کی معرفت نہیں رہنے کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ اگر نبی کی معرفت ہوئی تو انسان سارے اعتقادات کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کیا تھی؟ ابو سفیان بن حرب بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی یہ کہتا ہے کہ اترکوا ما یقول آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے جو طریقوں کو ایجاد کیا پہلے اس کو چھوڑو، تو نبی کی معرفت حاصل ہوگی، دین کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو بلا شبہ نبی خاتم النبیین ہیں، تو اس کے معنی کیا ہو گئے کہ نبی نے جو پیغام لایا وہی ہمارے لیے دلیل ہے، وہی حجت ہے، وہی پیمانہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ہم گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ جتنی بھی گمراہیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اسی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ وہ ان اصولوں کو نہیں سمجھتے۔ تیسری بات جس کی ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے معرفت دین، دین کی معرفت ہونا ہے۔ دین کی معرفت کے معنی کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین یہودیت نہیں ہوتا، نصرانیت نہیں ہوتا، مجوسیت نہیں ہوتا، ہمارا دین اسلام ہے۔ صرف دین اسلام ہے نہیں، اس کے بعد اور ایک بات، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے پاس صرف اسلام ہے۔ اب پھر دوسرے جو دین ہم چھوڑ کے آئے تھے وہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ کہ جو کوئی دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی عبادت کو اختیار کر لیتا ہے، باتوں کو مان لیتا ہے، اس کا کوئی معاملہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ دین نے کہا جانماز بچھاؤ، نماز پڑھ لو، پڑھ لو۔ آپ نے کہا نہیں، سونے کی جانماز پہ نماز پڑھوں گا، یہ دین نہیں ہوتا، یہ دین نہیں ہوتا۔ اسی لیے دین کو دین کے دائرے میں رکھ کر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام ہی دین ہے، اور میں نے اسلام کو مانا، اب اسلام کے علاوہ اسی لیے پوچھ رہا، اب اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دو چیزوں کا نام اسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک میری کتاب، اللہ کی کتاب، اور دوسری میری سنت، یہی دین ہے۔ تیسرا کوئی دین نہیں ہوتا۔ علماء کے افکار، ائمہ کے نظریات، فقہ کی بنیادیں، یہ سب دین نہیں ہوتا۔ دین یہ 14 چیزوں کا نام ہے، یہ دونوں چیزوں کا نام ہے۔ آج لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام کو تو مان لیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرا مسلک یہ ہے، میں اس پر عمل کر لوں گا، پھر دین کہاں چلا گیا؟ تو دین کی معرفت نہیں ہوئی اس انسان کو، اسی لیے گمراہی اس کے حصے میں آ گئی، اسی لیے افکار اس کے حصے میں آ گئے، اسی لیے نظریات۔ تو جتنے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان تینوں اصولوں کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور یہ وہ اصول ہوتے ہیں جو اہل علم کے ساتھ سیکھا جا سکتا ہے،
अकेले तौर पर इंसान इस बामरे में गौर नहीं कर सकता। देखिए एक छोटा सा वाकया सरसरी इशारा करके आगे बढ़ जाता हूं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उमैया बिन नबी सल्लत के अशार सुना करते थे, जिसमें उसने कहा था सारे दीन हलाक हो जाएंगे, बाकी रहने वाला दीन इब्राहिम ही रहेगा। तफसीलात है। अबू बकर को ये बात खटकी। शाम के सफर में गए तो बहरे राइस से पूछा यह हकीकत क्या है। उसने गवाही दी एक दीन आएगा जिसका नाम इस्लाम रहेगा, उसके एक पैगंबर रहेंगे जिनका नाम मोहम्मद रहेगा, और अबू बकर तुम भी उसके वजीर बन जाओगे। तो अबू बकर अब किसका इंतजार किए? नबी का इंतजार किया और इस दीन का इंतजार किए। और जब नबी ने दीन पेश किया तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में अबू बकर शामिल हो गए। दीन का इंतजार, इसको कहते हैं दीन, इसको कहते हैं दीन। पहले जो कुछ भी था वो खत्म। आज आपने इस्लाम कबूल किया, आप दीन को माना, अब हमारा ओढ़ना बिछोना चलना उठना बैठना सारी चीजें दीन के तकाजों के साथ रहेगा। जमाने के तकाजों के साथ अगर आपने किया आप दीन के खिलाफ हो गए, दीन के खिलाफ हो गए। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारे दीन में अकल को दखल नहीं है, हमारे दीन में नकल को दखल है। जो लिखा है वही दीन है, जो अमल किया गया वही दीन। अकल क्या कहती है वो दीन नहीं, वरना अकल तो सारी दुनिया का मामला उल्टा कर देती है। चलिए ठीक है, ये तीनों उसूल क्यों समझना जरूरी है? एक छोटी सी बात वही है, जब हम मर जाएंगे तो ये तीनों चीजों के बारे में ही सवाल होगा। रब की मारिफत के बारे में सवाल होगा कि मन रब्बुका, खबर में यही सवाल होगा। नबी की मारिफत के बारे में सवाल होगा कि मन नबीयुका। दीन की मारिफत के बारे में सवाल होगा, मा दीनों का। तीसरा कोई चीज नहीं, वहां पर तीसरी कोई चीज नहीं है। चलिए ठीक है, अब जिस इंसान ने इन तीनों चीजों को मान लिया उसके फायदे क्या होते हैं, उन फायदों को मैं आपके सामने रख देता हूं। 4 फवायद उस इंसान को हासिल होते हैं। नंबर 1, पक्का और सच्चा मोमिन बन जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाक़तमुल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। जिस इंसान ने यह कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है और मैं अल्लाह से राजी हूं और मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है, उसको ईमान मिल गया। सुभान अल्लाह, उसको ईमान मिल गया। अब बहुत से लोग हमको इस्तिदलाल में कहते हैं कि वे तुम अबू हनीफा और दूसरे इम्मा की बात को नहीं मानते, लेकिन इब्ने तैमिया जैसे ही आता है तो अहले हदीस खुश हो जाते हैं। यह बड़ी गुमराही है लोगों को। हम इब्ने तैमिया को कुरान और सुन्नत का शारे समझते हैं, इब्ने तैमिया के अखवाल पे अमल नहीं करते। हम दीन समझते हैं, वरना उलमा अहले हदीस ने इब्ने तैमिया की गलतियों को भी निकाल कर रखा, इब्ने क़य्यिम की गलतियों को भी निकाल कर रखा। वो असहाबुल हदीस मुहद्दिसीन जिन पे आज दुनिया नाज करती है, उलमा अहले हदीस ने उनको भी नहीं छोड़ा जराह के अंदर। तो हम किस चीज की तकलीद की है? अहले हदीस मसलक तो नाम है कुरान और हदीस की खालिसियत को मानने का, उसके अलावा इस मनहज का तीसरा कोई तसव्वुर हो ही नहीं सकता। अब जो लोग गुमराह हो रहे हैं वो तीसरा रास्ता तलाश करके गुमराह हो रहे हैं। अगर जो 2 रास्तों पर चलेगा तो कभी गुमराह हरगिज़ हरगिज़ नहीं। वो तो ईमान किसको कहा? मैं पक्का मोमिन हो। दिल में झांक कर देखो कि क्या रब की मारिफत मिली, नबी को नबी माना या दीन को दीन माना। अगर इस पर अमल कर लिया तो चलो ईमान की मिठास और हलावत हासिल हो गई। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 चीजें जिसको हासिल होती हैं उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस, मन क़ाल हीन यस्मउ निदा, जो कोई आदमी अज़ा सुनता है, मुअज़्ज़िन की अज़ा, अल्लाहु अकबर, ये तीनों बातों की तस्दीक अपनी ज़बान से कर लेता है। जैसे ही अज़ा की आवाज कान में टकराई, बंदे मोमिन की ज़बान से निकला, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना गुफ़िर लहू ज़ंबुहु, कि ये दुआ निकली और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए गए। किन उसूलों की बुनियाद पर? यही 3, ये दूसरी। तीसरी चीज हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस इंसान को ये तीनों चीजें मिल गई उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।
یہ تینوں چیزیں جس کے لیے مل گئی جنت مل گئی. فرمایا ابو سعید خدری نے کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ. یہ حدیث مسلم شریف میں آئی کہ جس کو رب کی معرفت مل گئی, دین کی معرفت مل گئی, نبی کی معرفت مل گئی, اس کے لیے جنت بھی واجب ہو گئی. اب آپ بتلائیے, ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کل حزب بما لدیہ فرحون, ہم جنتی ہیں ہم جنتی ہیں. نہیں, یہ تینوں اصول جس کے دل میں بیٹھ گئے پوری زندگی, یہ تینوں اصولوں کے اوپر گامزن رہا, جنت اسی کو مل جائے گی. اگر کوئی ان تینوں اصولوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا, نہیں ملے گی جنت اس کو. اب چوتھی بات جو مسند احمد اور ترمذی کی حدیث, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان صبح اٹھا اور شام کیا 3 مرتبہ یہ معرفت کو پڑھ لیتا ہے, یہ معرفت کو وہ تلاوت کر لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے, تو پھر روز قیامت اس سے اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہو جائے گی, اللہ کی رضامندی بھی مل جائے گی. المہم میرے بھائیوں, جو بالاختصار میں باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے, چونکہ مجھے خطبہ ثانیہ میں ایک اور اہم مسئلے کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا ہے. وہ یہ ہے, ہم جتنے نوجوان ہمارے گمراہ ہوتے ہیں وہ یہ 3 اصول نہیں سمجھنے کی بنیاد پر گمراہ ہوتے ہیں. وہ افکار اور نظریات کے غلام ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں, اور جو بھی افکار اور نظریات کی پیروی کرتا ہے ائمہ سلف کی اس کے حق میں بددعائیں ہیں, کیونکہ منطق, فلسفہ اور علم کلام نے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھا ہوا ہے. اور یہ جتنے بھی مباحث آتے ہیں اسی میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. خلاصتاً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ہمارے پاس بہت سے نوجوان, ہم تراویح نہیں پڑھتے. بولے کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی نے 3 دن پڑھا. عقل کے غلام ہیں یہ لوگ. نہیں, پہننے والے زیور پر زکات نہیں ہے, کس نے کہا؟ اور دلائل ہیں ان کے پاس, دلائل ہیں ان کے پاس. لا الہ الا اللہ. کبار علماء کی سنگت میں رہا ہوتا تو یہ مسئلہ سلجھ جاتا. بولا کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, زندہ نہیں ہے. کس نے کہا؟ ان کی عقلوں نے کہا. یہ عقل کے غلام ہیں. اگر یہ دین کے غلام ہوتے, نبی کے غلام ہوتے, اللہ کے غلام ہوتے تو یہ گمراہی اختیار نہیں کرتے تھے. آپ بولتے نہیں وہ دیکھو ایسا. یا اللہ رحم کر ایسے نوجوانوں پر جو علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے. یہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. وہ ان تینوں اصولوں کی طرف آ کر دیکھیں کہ اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت اور دین کی حقانیت, یہ تینوں چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں تو وہ گمراہی سے بچیں گے. ورنہ آنکھ بند ہو جائے گی, موت آ جائے گی, خبر میں دفنا دیے جاؤ گے, پھر زمین والوں سے تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا, اپنے کرتوتوں کی سزا وہاں پر بھگتنا ہوگا. اس دن کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائیں, زندہ رکھے, اسلام پر رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی معرفت, نبی کی رسالت کی معرفت اور دین کی معرفت نصیب فرمائیں. ہر قسم کے افکار, نظریات اور خیالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. شکرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. ان الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. اما بعد, اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز حاضرین, یہ موضوع اسی لیے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ کل صبح میرے پاس کچھ لوگ اپنا ایک مسئلہ لے کر آئے تھے, اور میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ اہل حدیث ہیں اور ہمارے خطبہ سنا کرتے ہیں. وہ کسی مسئلے میں میرے پاس آئے. مسئلے کی گفتگو ہونے کے بعد ان لوگوں نے نظریاتی طور پر کچھ گفتگو میرے ساتھ کیا.
اس میں سے ایک شخص کا انہوں نے نام لیا جس کو میں نہیں جانتا تھا کہ پاکستان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی ہے محمد شیخ، اور اس کے کافی ویڈیوز یوٹیوب وغیرہ پر اپلوڈ ہوئے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کئی افکار اور نظریات میں ہمارے نوجوان اہل حدیث نوجوان بھٹک رہے ہیں. اس کا سب سے بنیادی سبب واٹس ایپ اور میڈیا کا استعمال اور ان علماء کا استعمال جو میڈیا کے ذریعے سے آ کر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. ان کے افکار اور نظریات کو لے کر ہمارے نوجوان سب سے زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں. اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، ہمارے پاس کافی علماء کرام ہیں، الحمدللہ آپ علماء کے ساتھ علم حاصل کیجئے. آپ یوٹیوب گوگل وغیرہ سے علم حاصل مت کیجئے، ورنہ آپ کی گمراہی یقینی ہے اور اس گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو وہ بڑے انداز کے اندر مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے نظریات بڑے اچھے ہیں، مولانا حدیث کو بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں اور نکات بہت اچھے بیان کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں سنا تھا. ان کے کہنے کے بعد خاص طور پر اس شخص کے بارے میں مجھے معلومات لینا پڑا، کیونکہ آج ہمارے پاس بھی جو نوجوان نظریات کا شکار ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ لوگ ایسے ہی لوگوں کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کو حق سمجھتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں. دراصل یہ جو آدمی ہیں، چونکہ یہ بات میں آپ کے سامنے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھ کر اہل حدیثوں نے یہ بات کہا تھا، جن کا منہج اور جن کا مسلک اہل حدیث ہے. لیکن جب وہ اس شخص کی زد میں آ سکتے ہیں تو پھر ہمارے دوسرے نوجوان بھی اس زد میں آ سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے اس کو بہتر اور اس کو اچھا سمجھنے کی کوشش کیا. یوں تو کئی لوگ میڈیا کے اندر آ چکے ہیں فحش معاملات کو لے کر، گندے مسائل کو لے کر، جس پر قرآن اور سنت نے پردہ ڈالا اور انہوں نے حیا کے پردے کو چاک کر دیا فقہ کے نام پر. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. جو چیز کو قرآن نے نہیں کیا، ان علماء کرام نے اس کو کرنے کی کوشش کیا. قرآن نے حیا کا پردہ ڈال دیا اور انہوں نے حیا کے پردے کو چکنا چور کر دیا. ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے کہ اس کی سند کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چھول ہو، لیکن اس میں حیا کی بات کہی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت میں 99 لذتیں رکھا ہے لیکن اس پر حیا کا پردہ ڈال دیا. جس رب نے حیا کا پردہ ڈال دیا، ہم میں کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچ سکتا کہ اس پردے کو چکنا چور کر سکے. قرآن نے حیا کے مسائل کو پردے میں بیان فرمایا، فحش انداز میں نہیں کیا. لیکن آج میڈیا کی دنیا نے کہا کہ یہ بھی دین ہے. یہ دین نہیں ہوتا. دین بنیادی طور پر عقیدہ ہے. عقیدے کا پرچار کرو، مسائل کا پرچار کرو. ایسے گندے فحش مسائل لوگوں کے سامنے بیان کر کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ذہنوں کو یہ لوگ پراگندہ کر رہے ہیں. انہی میں سے ایسے لوگ بھی ہیں. انہی میں سے ایسے لوگ بھی ہیں. کئی لوگ ہمارے نوجوان مرزا کے غلام بن گئے، انجینئر مرزا کے، اور کئی لوگ اس قسم کے لوگوں کے غلام بن گئے اور ان کے افکار کو اپنا رہے ہیں. اب آئیے اس شخص کے بارے میں کچھ معلومات میں آپ کو فراہم کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سخت درجے کا منکر حدیث ہے. حدیث کے بارے میں اس انسان کی توجہ یہ ہے، صحیح حدیث کا اصول یہ ہے کہ قرآن نے جس چیز کی صداقت کر دی وہی صحیح حدیث ہے، ورنہ وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. یعنی محدثین کے اصول سے اس نے انحراف کیا. اب لوگ بولے کہ وہی واقعی صحیح بات بول رہی ہے کہ قرآن جس چیز، کیوں دلیل کیا دیا ہو؟ قرآن فرقان ہے، حق و باطل کی تمیز کرنے والا. تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ یہ قرآن تورات اور انجیل میں جو سچی باتیں بیان کی گئی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. جب قرآن تورات اور انجیل آسمان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو حدیث کی بھی تصدیق قرآن کرے گا. اس کے بھی غلام پیدا ہو گئے، اس کے بھی ماننے والا پیدا ہے. واقعی صحیح بات کہا نا. اسی لیے منکرین حدیث کی کئی قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ ہم صرف ان حدیثوں کو مانتے ہیں جو قرآن سے نہیں ٹکراتی. اس کے معنی کیا ہے؟ احادیث قرآن سے ٹکراتی ہیں. یہ عقیدہ بنیادی طور پر رکھنا یہ نبی کی معرفت کے خلاف ہو گیا. یہ حدیث کے اصول کے مطلق طور پر خلاف ہو گیا. اور شاید ہمارے جو شباب ہمارے پاس جو گمراہی کا شکار ہوئے انہی اصولوں کی بنیاد پر ہوئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 8 کے بارے میں اس آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے نہیں ہیں بلکہ وہ روح الامین ہیں، وہ روح القدس ہیں. اسی لیے وہ ایک ڈیبیٹ میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے
کہ میں بھی قرآن جبرائیل سے سیکھتا ہوں, جبرائیل مجھے سکھاتے ہیں, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ انکار حدیث کا بھی فتنہ ہوا اور یہ انکار نبی کا بھی فتنہ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا غمگین ہوئی, ان کی آنکھوں سے آنسو روا روا ہوئے. لوگوں نے کہا کہ فاطمہ تمہارے بابا نے رونے سے منع کیا, تم کیوں رو رہے ہو؟ فاطمہ نے کہا کہ میرے بابا مجھ سے جدا ہو گئے, اسی لیے میں نہیں رو رہی ہوں, میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آج زمین کا رشتہ آسمان سے ختم ہو گیا اور جبرائیل کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا, اب کوئی وحی آنے والی نہیں ہوتی. یعنی جبرائیل کا کسی شخص کے پاس آنا اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے, اور یہ ذلیل انسان یہ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل مجھے قرآن سکھاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور ایسے لوگوں کے بھی پیروکار وہاں ہیں پاکستان میں, وہاں پر ہیں, اس کا بھی پرچار ہوتا ہے, ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں, اسی کا شکار آج ہمارے نوجوان بھی ہو رہے ہیں. تیسری بات, اس کا استدلال دیکھیے کتنا گندا استدلال ہے. قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 14, جس میں اللہ نے زین للناس حب الشہوات اس کی تفصیل بیان فرمایا, اس سے استدلال کرتے ہوئے وہ ایک بات بیان کر رہا ہے. دو باتیں اس میں بیان کیا اس نے. کہا سونا مرد بھی پہنے عورت بھی پہنے شہوات کی چیز ہے, کون کہتا ہے کہ سونا نہ پہنا جائے مردوں کے لیے؟ حدیث کا بالکل الٹا, اللہ کے نبی نے مرد کے لیے سونا حرام کر دیا, اور یہی آیت سے استدلال کرتا ہے کہ مرد کے لیے سونا جائز ہے. دوسرا, حجاب کا مسئلہ اس میں اس نے نکالا, کہا کہ انسان کی معرفت اور شناخت کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ چہرہ. اگر آپ اسی کو چھپا لو گے تو آپ کی معرفت کیا ہوگی؟ کہ جب مریم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے حاضر کیا گیا تو کہا یا اخت ہارون, لوگوں نے اخت ہارون اسی لیے کہا کہ مریم کے چہرے کو نعوذ باللہ لوگوں نے دیکھا تھا تو پہچان لیا. دیکھیے اس سے گمراہی, اور یہی نظریات کو آج ماڈرن دنیا مانتی ہے. وہ لوگ جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں وہ ایسے ہی نظریات کے متحمل ہیں. یہی سے گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے. منکرین حدیث کے پاس یہ چیز ہے, اگر کوئی اہل الحدیث بھی یہ چیز مانتا ہے تو پھر وہ بھی وہی نظریات کا مکلف ہو گیا. چہرہ فتنے کا محور ہے, چہرہ فتنے کا محور ہے, اس کے بارے میں احادیث ہیں, لیکن افکار اور نظریات نے ہمارے نوجوانوں کو اس قسم کا غلام بنا کر رکھا ہے. چوتھی بات, ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی آیت کا یہ فقرہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, اس کے بارے میں ایک نقطہ نظر اس نے قائم کیا کہ مسجد پاک جگہ ہے, اسی لیے بیت اللہ الحرام کو تحت نظر پاک کیا جاتا ہے, لیکن پاکی کے بعد وہ گندگی کے کیا معنی ہیں کہ وہ اپنی گندگی کے قائل ہیں. اس میں ایک عجیب و غریب منطق پیش کرتا ہے. وہ منطق کیا ہے کہ دیکھو, جب تم نماز یعنی صلاۃ میں کھڑے ہو جاتے ہو تو اس میں صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تم آیتیں پڑھتے ہو, سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ, اور کچھ نہیں پڑھتے. اب پھر نماز کے بعد کفر کے معنی کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی السلام علیکم رحمۃ اللہ سلام پھیر دیا تو تم فقہ کی باتیں بیان کرتے ہو, یہی تمہارا سب سے بڑا کفر ہے. لا الہ الا اللہ, کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے تو یہ چند تھے افکار اور نظریات, میں اسی لیے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دین اور عقیدے کو بنیادی طور پر بہتر جانو, غنیمت سمجھو, ورنہ اس کے ہٹنے کے لیے تھوڑی دیر نہیں لگتی. اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے عمر لگ جائے گی. ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہوئے, لیکن ابو بکر کے والد کو ہدایت ملنے کے لیے کتنی دیر لگی ذرا سوچو. ابو جہل جہنم رسید کر دیا گیا, لیکن اسی کے بیٹے کو ہدایت ملنے کے لیے کتنا وقت لگا دیکھ لو. ابو سفیان پوری عمر نبی کے خلاف لڑتے رہے, لیکن ہدایت ملنے کے لیے کتنی دیر لگی ذرا دیکھو. لیکن گمراہ ہونے کے لیے سیکنڈوں نہیں لگتے. بخاری کی ایک طویل حدیث ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ ایک نصرانی شخص تھا, وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا, ایمان لانے کا ڈھونگ کیا, نبی کا مقرب بن گیا, اور نبی کریم کی زبان مبارک سے اس نے سورہ بقرہ بھی سیکھ لیا. نبی کی زبان مبارک سے سیکھا سورہ بقرہ. لا الہ الا اللہ, کتنا اچھا شاگرد تھا ہوگا. نبی کی سنگت میں, نبی کی شاگردی میں رہ کے سورہ بقرہ پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے.
جب یہ اپنے قبیلہ گیا تو لوگوں نے اس کو کہا ارے تو مسلمان ہوگا. بولے کہ کون مسلمان ہوا؟ تو محمد کا سپاہی بنا. کون محمد؟ کون محمد؟ لا الہ الا اللہ. جب یہ مر گیا تو کیا ہوا؟ 3 حادثات اس شخص کے ساتھ ہوئے. پہلی مرتبہ اس کے قبیلے والوں نے اس کو دفن کر دیا, زمین اٹھا کر پھینک دی, قبر اٹھا کر باہر پھینک دی. لوگوں نے کہا کہ لا محالہ مسلمانوں کی جلاسی کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا, مسلمان کرے ہوں گے. پھر قبر کو تھوڑا سا گہرا کھودا اور دفن کیا. دوسرا دن پھر قبر نے اس کو پھینک دیا. پھر یہی فتنہ کہ نئے مسلمانوں نے کیا ہوگا. پھر تیسری مرتبہ قبر کو بڑی گہرائی کے ساتھ کھولا اور اس کے اندر دفن کر دیا. تیسرے دن بھی قبر نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا. گمراہی ایسے آتی ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گمراہی ایسے آتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دین میں سختی نہیں ہے, دین کے مسائل میں سختی مت کرو. جو سختی کریں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اس سے بڑھ کے تباہی کیا ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی کفر کو اختیار کیا, انکار کو اختیار کیا ہوگا. اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں, میں اپنے نوجوانوں کے تحفظ کے لیے اس خطبے کو آج کے لیے میں نے آپ کے سامنے منتخب کیا, ورنہ آج میرا عنوان کوئی اور تھا. لیکن میں آپ کو بھی جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور اپنے نوجوان نسل کو بھی بچانا چاہتا ہوں. افکار اور نظریات اور شخصیات کے غلام مت بنو. ہمارے لیے دین ہے, اسلام ہے, کبار علماء ہیں. علماء کے ساتھ رہیں اور علماء سے اپنے مسائل کو جو ہے حل کریں. اپنی فکر, اپنی سوچ اور عقل کے ذریعے سے مسائل کو حل کرو گے تو یقیناً گمراہی آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم احفظنا عن كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي جميع المسلمين. اللهم احفظنا عن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واعلموا عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.